کسی نے سوال کر لیا کہ نبی کے بارے میں بیان فرمائیے، اور علی نے کہنا شروع کیا، اور میں آپ کو سناتا چلا جاؤں گا، ترجمہ کرتا چلا جاؤں گا۔ جناب امیر کہہ رہے ہیں کس کے بارے میں؟ نبی خدا کے بارے میں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ساتھ رہیے گا میرے، تھوڑا سا مجھے عربی پڑھنی ہے ابھی۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کان اللہ۔ اچھا عربی کہیں کہیں اس قدر آسان ہے کہ آپ عربی ہی میں شامل ہو جائیں گے اس لطف میں، چونکہ جو کلام امام ہے وہ امام الکلام ہے، جو امام کا کلام ہے وہ سارے کلاموں کا امام ہے، لہٰذا ہم اس کا ترجمہ تو کریں گے بعد میں، لیکن اصل جو روحانیت ہے اور اصل جو معیار ہے وہ علی کے الفاظ میں ہے، اس کلام میں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کان اللہ ولا شیء معہ فاول ما خلق اللہ نور حبیبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبل خلق الماء والعرش والکرسی والسماوات واللوح والقلم والجنة والنار والملائكة وآدم وحواء ب24 و400 ألف عام فلما خلق الله نور نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بقي واقفا بين يدي الله عز وجل يسبحه ويحمده والحق تبارك وتعالى ينظر إليه ويقول يا عبدي أنت المريد والمراد ولولاك لما خلقت الأفلاك من أحبك أحببته ومن أبغضك أبغضته فتلألأ نوره وارتفع شعاعه فخلق الله من نور نبيه 12 حجابا اولها حجاب القدرة ثم حجاب العظمة ثم حجاب الهيبة ثم حجاب العزة ثم حجاب الجبروت ثم حجاب المنزلة ثم حجاب الرحمة ثم حجاب النبوة ثم حجاب السعادة ثم حجاب الشفاعة۔ ہے میرے ساتھ یا نہیں؟ ثم حجاب السعادة ثم حجاب الشفاعة فأمره أن يدخل في حجاب القدرة فدخل وهو يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده 12,000 عام ثم دخل في حجاب العظمة فهو يقول سبحان عالم السر وأخفى 11,000 عام إلى أن دخل في حجاب الشفاعة وهو يقول سبحان ربي العظيم وبحمده 1000 عام ثم خلق الله من نور نبي 20 بحرا من نور في كل بحر علوم لا يعلمها إلا الله تعالى۔ جہاں تھک جائے مجھے بتا دیجئے گا، في كل بحر علوم لا يعلمها إلا الله تعالى فتقلب منها 20 بحرا فقطرت منه قطرات كان عددها 124 وألف قطرة فخلق الله من كل قطرة نبيا من الأنبياء فلما تكاملت الأنوار صارت تطوف حول نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ علی بول رہے ہیں، صارت تطوف حول نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كما تطوف الحجاج حول بیت اللہ الحرام ثم خلق الله من نور محمد جوهرة فقسمها إلى قسمين فنظر إلى القسم الأول بعين الهيبة فصار معا أزمن ونظر إلى القسم الثاني بعين الشفقة فخلق منها الأرش فخلق من نور الأرش الله خلق من نور الله القلم فقال له القلم اكتب توحيدي فبقي القلم 1000 عام سكرانا من كلام الله تعالى فلما فاق قال له اكتب توحيدي قال ما اكتب قال اكتب لا اله الا الله محمد رسول الله فلما سمع القلم اسم محمد صلى الله عليه واله وسلم خر ساجدا ويقول سبحان الله الواحد القهار ثم رفع راسه وكتب لا اله الا الله محمد رسول الله وقال يا رب من محمد الذي قرنت اسمه باسمك وذكره بذكرك قال فالله لما خلقتك وهو بشير ونذير وسراج منير وشفيع وحبيب فانشق القلم من حلاوة ذكر محمد وقال السلام عليك يا رسول الله وعليك فقال اللہ تبارک و تعالی وعلیک السلام منی فصار السلام سنتا ورد فریضتا۔ عزت حیدر کی قسم ابھی میں نے آدھا خطبہ بھی نہیں پڑھا ہے، آدھے سے بھی کم پڑھا ہے اس وقت۔ فرمایا کان اللہ، اب بڑے اسرار ہیں اس میں جو کھلتے چلے جائیں گے، ساتھ رہیے گا میرے۔ کان اللہ، مولا کہہ رہے ہیں خدا تھا، ولا شیء معہ، اور کچھ نہیں تھا۔ وہاں سے بات کر آغاز کی، اللہ تھا سبحانہ و تعالی اور کچھ نہیں تھا۔ فاول ما خلق اللہ نور حبیبہ محمد، سب سے پہلے اللہ نے جس نور کو خلق کیا وہ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کا نور تھا، سب سے پہلے جسے خلق کیا۔ اور ہمارے اچھا یہ جو آپ نے ہمارے یہاں خطبہ سے حدیث سنی ہے نا کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا، کنت میں نبی تھا جب آدم بنے نہیں تھے، پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ یہ برادران سنت کی کتابوں میں بھی کچھ مختلف الفاظ کے ساتھ لکھی ہوئی، اب کسی کی نگاہ جائے نہ جائے اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن طبرانی نے معجم الکبیر میں مثال کے طور پر لکھا ہے، امام احمد بن حنبل نے مسند میں لکھا ہے، اور علماء نے بھی لکھا ہے کہ جب نبی سے سوال کیا گیا کہ آپ کو کب سے نبی بنایا گیا، فرمایا وآدم بین الروح والجسد، جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے۔ ان کے یہ جملہ ہے، آدم روح اور جسم کے درمیان تھے، تو یہ جملہ ملتا ہے کنت نبیا وآدم بین الماء والطین۔ اچھا تاریخ میں 3 کنتو ایسے ہیں جو ان کی شان ہی کچھ اور ہے۔ ایک رب العالمین نے کہا کنتو کنزا مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق، تو میں نے ایک مخلوق کو خلق کیا لکئی اعرف، تاکہ میں پہچانا جاؤں۔ ایک نبی
نہیں یوں فرمایا کہ کن تو نبی وآدم بین الماء والطین، ایک اللہ نے کن تو کہا، ایک نبی نے کنتا کہا، اور تیسرا کن تو وہ ہے کہ جو اس پر ایمان نہ رکھے تو اس کا تو عقیدہ ہی پورا نہیں ہوتا۔ جب غدیر کے میدان میں 1.25 لاکھ کے مجمع میں شمس الضحیٰ نے بدر الدجا کو اپنے شانوں پر بلند کر کے فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ لیکن اسی طرح سے چلتے رہے تو مجھے خطبہ ختم کرنے میں 2 گھنٹے لگیں گے، اس کے بعد پھر اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ پھر تو غور کیجیے گا، کان اللہ ولا شیء معہ، ابھی تو یہ پہلی لائن ہے کہ فرمایا کہ خدا متعال کی ذات تھی، کوئی نہیں تھا، اور سب سے پہلے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو خلق کیا۔ کن کن چیزوں سے پہلے؟ قبل خلق الماء، پانی سے پہلے، والعرش والکرسی واللوح والقلم والجنت والنار والملائکۃ وآدم وحوا، کتنا پہلے؟ ب24 و400 الف عام، 4,24,000 سال پہلے۔ یہاں کے 4,24,000 سال نہیں، وہاں کے 4,24,000 سال، ٹھیک ہے؟ قرآن کی آیت کے حساب سے جو سمجھ میں بات آتی ہے کہ یہاں اس دنیا میں 50,000 سال گزرتے ہیں تو وہاں کا ایک دن بنتا ہے نا، کانا مقدار 50,000 سنہ، یہاں 50,000 سال جب گزرتے ہیں تو وہ ایک دن بنتا ہے وہاں پر۔ وہاں کے 4,24,000 سال پہلے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو خلق کیا۔ فلما خلق نور نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے سارے شیعہ سنی بھائی سنیں اس بات کو، جب حبیب کا نور خلق ہو گیا تو بقیہ واقفا بین یدی اللہ عز وجل، سرکار ختمی مرتبت کا نور رب العالمین کے سامنے ادب اور احترام سے کھڑا ہو گیا، رب کی تجلی کے سامنے، اور ادب و احترام سے کھڑے ہو کر یسبحہ و یحمدہ، نبی تسبیح کرنے لگے اور خدا کی حمد کرنے لگے، ٹھیک؟ 1000 عام، 1000 سال تک، والحق تبارک و تعالی ینظر الیہ، اور خدائے سبحان اپنے حبیب کے نور کو دیکھتا رہا۔ اگر میرے ساتھ ہے تو ایک منظر سنا دوں میں آپ کو اس وقت، نبی کا نور ہے، تسبیح کر رہا ہے، تحمید کر رہا ہے 1000 سال تک، اور رب العالمین ہے کہ جو اپنے حبیب کے نور کو دیکھ رہا ہے۔ یہ کون ہے جو چشمدید گواہ بن کر سنا رہا ہے؟ عجیب ہے، خدا کی قسم یہ عجیب ہے کہ 1000 سال تک تسبیح تحمید ہوتی رہی، اللہ سبحانہ وتعالی دیکھتا رہا، اللہ کو تبارک و تعالی ینظر الیہ ویقول، اور خدا کہتا رہا کہ یا عبدی، اے میرے بندے، تو میرا بندہ ہے، انت المرید والمراد، مراد بھی تو ہے، مرید بھی تو ہے۔ مراد وہ جس کا ارادہ کیا جائے، مرید وہ جو ارادہ کرنے والا ہو۔ مراد تو اس لیے ہے کہ میں نے تیرا ارادہ کیا ہے، مرید تو اس لیے ہے کہ تو نے میری تسبیح و تحمید کا ارادہ کیا ہے، لہذا تو مرید بھی ہے تو مراد بھی ہے۔ وَلَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاقَ، اور اے حبیب یاد رکھیے اگر آپ نہ ہوتے تو میں اس کائنات کو خلق ہی نہ کرتا۔ آدمی کی کیا حیثیت، آدم بھی خلق نہ ہوتے جی، نہ جنتیں ہوتی، نہ عبادتیں ہوتی، نہ مسجدیں ہوتی، نہ تلاوتیں ہوتی، نہ شجر ہوتا، نہ طور ہوتے، نہ ملک ہوتا، نہ حور ہوتی، نہ گناہگار ہوتے، نہ شفاعت کا کاروبار ہوتا، نہ کوئی یوسف ہوتے، نہ کوئی خریدار ہوتا، کچھ نہ ہوتا اگر نبی نہ ہوتا۔ اگر کوئی گھبرا کر سن رہا ہے اس بات کو تو وہ سمجھ لے کہ یہ علی کے فضائل نہیں، میں نبی کے فضائل سنا رہا ہوں، یہ میں نبی کے فضائل سنا رہا ہوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ نبی مرسل کے فضائل ہیں۔ تو ہوا یہ کہ دیکھا اس نور کو اللہ نے 1000 سال تک، ہوتا نا کبھی، اس لیے کہ یہ میں نے اس لیے وضاحت کر دی کہ جب مولا کائنات کے فضائل کی بات آتی ہے تو وہ غلو اور مسیریت، اس میں بہت ساری باتیں پھر ساتھ میں شامل ہو جاتی ہیں، لوگوں کے ذہن میں شکوک شبہات کھڑے ہو جاتے ہیں۔ البتہ اس کا جواب میں نے بڑی اچھی طریقے سے ڈھونڈ لیا ہے۔ اس نے جو مجھے غالی و مشرک کی صدا دی، اس نے جو مجھے غالی و مشرک کی صدا دی، میں نے بھی علی کہہ کے اسے آگ لگاتے ہیں۔ ہاں، یہاں یہ وضاحت کرنا ضروری ہے، اگر کوئی نعوذ باللہ من ذالک علی کو خدا کہہ رہا ہے، اس کا شیعت سے کوئی تعلق نہیں۔ مولا کائنات کے نام کے ساتھ جل جلالہ لکھنا ہمیں کہیں ائمہ کی سیرت میں نہیں ملتا، کہیں پر بزرگان کی سیرت میں نہیں ملتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب قرآن
سنت ائمہ علیہ السلام اس میں کہیں یہ باتیں نہیں ملتی، لہٰذا وہ چیزیں جو نہ ملیں ان کو اپنی طرف سے نہ لگائیں، ٹھیک ہے؟ اصل کمال تو یہی ہے بھائی، بندہ رکھو اور پھر فضائل بیان کرو، اصل تو شان ہی یہی ہے کہ بندہ رکھو۔ میں اب بہت کلیئر بات کہہ رہا ہوں، اچھا دونوں طرف سے، میں اس پر بہت مجھے کہتے ہوئے کوئی عار نہیں ہے، اس پر لعنت بھیجتا ہوں جو علی کو اللہ کہے، میں اسے قابل لعنت کہتا ہوں جو علی کو اللہ کہے، اور اسے بھی قابل ہدایت سمجھتا ہوں جو علی کو اپنے جیسا کہے۔ تو 1000 سال تک، پھر خطبے پہ آ گیا میں، 1000 سال تک یہ سلسلہ ہوتا رہا، انت المرید والمراد، اگر اے حبیب آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو خلق نہ کرتا، من احبک احببت، اللہ نے اپنے حبیب سے کہا اے حبیب مجھے اپنی محبت کے بارے میں پرواہ نہیں، جو آپ سے محبت رکھے وہ میرا محب ہے، ومن ابغضک ابغضت، جو آپ سے بغض رکھے گا وہ میرا بغض رکھتا ہے۔ اچھا جب ہم یہاں پر ایک عام سے خطیب سے مولا کے فضائل سنتے ہیں، نبی کے فضائل سنتے ہیں، ہم جوش و ولا میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب بلا فصل سید المرسلین رب العالمین سے اپنے فضائل سن رہے ہوں گے، میں تو سوچ ہی سکتا ہوں کہ کیا کیفیت ہوگی اس وجد کی، اس لیے کہ آگے ہے خطبے میں مولا کائنات نے فرمایا فَتَلَعْلَعَ نُورُ، جیسے اللہ سے براہ راست حبیب نے اپنے فضائل سنے وہ نور اور جگمگانے لگا، وَارْتَفَعَ، اور اس کے بعد وہ پہنچ گیا عرش تک، وہ نور اور بلند ہوتا رہا، وہ نور جیسے وہ نور اور بلند ہوا فَخَلَقَ اللَّهُ مِنْهُ 12 حجابًا، سنیے گا جملے کو، اللہ نے نور محمدی سے 12 حجابوں کو خلق فرمایا، صحیح؟ اولها حجاب القدرت، ثم حجاب العظمت، ثم حجاب الہیبت، ثم حجاب السعادت، ثم حجاب الجبروت، ثم، یہ سارے حجاب اللہ نے خلق فرمائے، ٹھیک ہے؟ 12 حجاب خلق ہو گئے، اس کی تفصیل ہے، اس تفصیل میں جا نہیں سکتا، اس وقت کم ہے، 12 حجاب اللہ نے خلق فرمائے، پھر کہا فَأَمَرَهُ أَن يَدْخُلَ فِي حِجَابِ الْقُدْرَةِ، اپنے حبیب سے کہا کہ حبیب آپ حجاب قدرت میں داخل ہو جائیں، فَدَخَلَ، حبیب کا نور حجاب قدرت میں داخل ہوا، جیسے ہی وہ حجاب قدرت میں پہنچے تو وہ ذکر کرنے لگے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ 12 عام، 12,000 سال تک نبی کا نور سبحان ربی الاعلی و بحمدہ پڑھتا رہا، اللہ اکبر۔ ثم دخل فی حجاب العظمت، اس کے بعد حجاب عظمت میں داخل ہوئے اور ذکر پڑھتے رہے سبحان عالم السر و اخفا، پاک اور منزہ ہے وہ جو کہ جو ہر مخفی چیز کا بھی جاننے والا ہے، ظاہر چیز کا بھی جاننے والا ہے۔ یہ 12,000 عام، 11,000 سال تک یہ پڑھتے رہے۔ اچھا جیسے جیسے ایک ایک حجاب ہے، 1,000 سال کب ہو رہا ہے، اب اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ اعلان دخل فی حجاب الشفاعت، آخر میں حجاب شفاعت میں نبی کا نور داخل ہوا اور کہہ رہے تھے سبحان ربی العظیم و بحمدہ 1000 عام، 1,000 سال تک یہ کہتے رہے سبحان ربی العظیم و بحمدہ، نبی کا نور یہ ذکر پڑھتا رہا، عجیب شان ہے۔ ثم خلق اللہ من نور نبی 20 بحرا من نور، پھر اللہ نے اپنے نبی کے نور کے صدقے میں 20 نور کے سمندروں کو خلق فرمایا۔ تو اللہ نے نبی کے نور سے 20 سمندروں کو، جو نور کے سمندر تھے، انہیں خلق کیا۔ ان 20 سمندروں کی تفصیل اپنے مقام پر، نبی کا نور 20 سمندروں کے نور سے گزرا۔ ہاں ایک جملہ کہہ دوں، فی کل بحر علوم لا یعلمها الا اللہ تعالی، ہر نور کے سمندر میں وہ علم تھے کہ جو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ نبی کا نور اس میں جو گزرتا رہا گزرتا رہا گزرتا رہا گزرتا رہا، جب آپ سمندر سے گزریں تو کیا ہوتا ہے، جسم سے قطرے بہتے ہیں، فقطرت منہ قطرات، نبی کے نور سے قطرے بہنا شروع ہوئے۔ کتنے قطرے؟ میرے ساتھ دیجئے گا، کان عددها 124 الف قطرۃ، نبی کے جسم سے قطرے بہنا شروع ہوئے جن کی تعداد 1,24,000 تھی۔ جی، فخلق اللہ من کل قطرۃ نبیا من الانبیاء، محمد مصطفیٰ کے جسم سے بہنے والے ہر قطرے سے اللہ نے ایک نبی کو خلق فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ ہاں یہ یعنی آدم علیہ السلام نبی کے جسم کے قطرے سے، نوح علیہ السلام میرے نبی کے جسم کے قطرے سے۔ اچھا آپ جائیں بازار میں، کہیں دیکھا ہے کہ جسم کا جو پسینہ ہے وہ بک رہا ہو؟ جسم کا فاضل ہوتا ہے نا، یہ تو اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ جس کے جسم کے پسینے سے نبی بن جائیں اس کے خون کی حیثیت کیا ہوگی؟ اگر علی کو کہتے ہیں لحم کا لحمی و دموں کا دمی، اے علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا خون میرا خون ہے، اس خون کی حیثیت کیا ہوگی؟ اگر فاطمہ کو کہتے ہیں کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اس ٹکڑے کی حیثیت کیا ہوگی؟ ٹھیک، جب 1,24,000 انبیاء خلق ہو گئے، سارت تطوف حول نور محمد، یہ 1,24,000 انبیاء حضور کے نور کا طواف کرتے رہے،
कमा ततूफुल हुज्जाज हौला बैतुल्लाहिल हराम, जैसे कि हाजी बैतुल्लाहिल हराम का तवाफ करते हैं वैसे तवाफ करते रहे। फ़खलक़ अल्लाह मिन नूर मोहम्मदिन जौहरतन, उसके बाद अल्लाह ने हुजूर के नूर से एक जौहर को खल्क़ किया, एक मोती को। फ़क़स्समहा इला क़िस्मैन, उसे दो हिस्सों में तकसीम किया। फ़नज़रा इलल क़िस्मिल अव्वल बिअैनिल हैबत, पहली किस्म की जानिब हैबत की निगाह की। फ़सारा मान अज़बन, नबी के नूर का सदका था वो मीठे पानी में बदल गया। दूसरे किस्म की जानिब अल्लाह ने निगाह की आईने शफ़क़त की। फ़ख़लक़ मिनहल अर्श, अल्लाह ने उस नूर के दूसरे हिस्से से अर्श को खल्क़ फरमाया। फ़ख़लक़ मिन नूरिल अर्श अल कुर्सी, अल्लाह ने अर्श से कुर्सी को खल्क़ फरमाया। व मिन नूरिल कुर्सी अल्लाह, कुर्सी के नूर से लौह को खल्क़ फरमाया। व मिन नूरिल लौह अल कलम, लौह के नूर से कलम को खल्क़ फरमाया। जिसके नूर का सदका हो कलम की खिलकत, वो कौन बेवकूफ़ होगा जो कहेगा कि नबी को लिखना और पढ़ना नहीं आता था। अल्लाह अकबर। मुझे जुमला कहने दें। अच्छा, लिखना पढ़ना नौज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक नक़्ल कुफ़्र कुफ़्र नबाशत, लिखना पढ़ना नहीं आता। नबी ने एक मौके पर कलम और दावात तो मांगा था, कलम और किरतास, कलम और कागज़ मांगा था ना नबी ने, तो देने में परेशानी क्या थी फिर? जो लिख ही नहीं सकता नौज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, तो देने में परेशानी क्या थी फिर? भाई उम्मी बमाना सिर्फ अनपढ़ है मुसलमानों, अगर उम्मी बमाना सिर्फ अनपढ़ है मुसलमानों, तो अपनी इस जहालत को रिवायत का भरम दे दो, तो अपनी इस जहालत को रिवायत का भरम दे दो। और नबी का दिल दुखाने का गुनाह क्यों सर पे लेते हो? वो लिख पढ़ जो नहीं सकता उसे कागज कलम दे दो। अल्लाह ने कलम को खल्क़ किया। अब बस खत्म कर दी मैंने बात, खत्म कर दी। जैसे ही कलम को खल्क़ किया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, ये सारी आलम, ये कौन सारी बातें बता सकता है? जो इनकी खिलकत से पहले वही समझा सकता है कि क्या हो रहा था। ठीक है, तो वो मौला कायनात बता रहे। जब कलम खल्क़ हो गया, अल्लाह ने कहा कि उक्तुब तौहीदी, अल्लाह ने कलम से कहा मेरी तौहीद को लिखो। फबक़ियल क़लम अल्फ़ा मिन सुकरान मिन कलामिल्लाह तआला, जो अल्लाह ने बराह रास्त कलम से कलाम किया था, तो कलम कांपता रहा 1000 साल तक। फलम्मा अफ़ाक़ा, जब कलम को कुछ इफ़ाक़ा हुआ, अल्लाह ने कहा उक्तुब तौहीदी, मेरी तौहीद को लिखो। उसने कहा मा अक्तुब, परवरदिगार तेरी तौहीद में क्या लिखूं? सिर्फ कहा था तौहीद लिखो, अल्लाह ने लिखवाया क्या? कहा उक्तुब, ये लिखो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसकी तौहीद भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बगैर पूरी ना हो, उसके लिए ये सवाल होगा कि या रसूलुल्लाह मदद कहना ठीक है या नहीं है। कहा ये लिखो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये लिखो। जब ये लिख दिया, कलम ने ये लिख दिया, तो जैसे इसमें मोहम्मद को सुना, खर्रा साजिदन, कलम सजदे में चला गया और कहता रहा सुभान अल्लाहिल वाहिदिल क़हार। उसके बाद उसने सजदे से सर उठाया, कहा या रब्बे मन मोहम्मदुन लज़ी क़रनत इस्महु बिस्मिका, ये कौन है मोहम्मद जिस उनके नाम को तूने अपने नाम के साथ रखा है और उनके जिक्र को अपने जिक्र के साथ रखा है, ये कौन है? फरमाया कि वलौलाहु लमा खलक़तुका, ऐ कलम अगर वो ना होते तो तुझे भी खल्क़ ना करता। वह हुआ बशीर, ये जलालत इलाहिया देखिए, वह हुआ बशीर व नज़ीर व सिराज मुनीर व शफ़ी व हबीब, वो शफ़ी है, वो हबीब है, सिराज मुनीर है, बशीर है, नज़ीर है। जैसे ही कलम ने फ़ज़ाइल मुस्तफ़ा को सुना रब्बुल आलमीन से, ये बुजुर्ग जानते होंगे इस बात को, जब एक शय में बहुत ज्यादा मिठास आ जाए तो क्या होता है? शुगर केन है, वाटरमेलन है, बहुत ज्यादा मिठास आ जाए फट जाता है वो। जैसे ही कलम ने बराह रास्त फ़ज़ाइल मुस्तफ़ा को सुना, फनशक्कल कलम मिन हलावत ज़िक्र मोहम्मद, ज़िक्र मोहम्मद की मिठास ऐसी थी कि कलम शक हो गया, फट गया कलम। और उसने कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, कलम ने कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, रसूल को सलाम किया था। फ़अजाब अल्लाह ताला, अल्लाह ने जवाब दिया व अलैका सलाम मिन्नी, ऐ कलम तुझ पर मेरा भी सलाम है। कलम ने रसूल को सलाम किया, उस सलाम के जवाब में अल्लाह ने कलम को जवाब दिया। जब जवाब दे दिया, अब मेरे मौला अली ने अजीब शान का जुमला कहा फले अजले हादा सारा सलाम सुन्नतन व रद्द फरीज़तन, इसी खातिर है कि सलाम करना मुस्तहब हो गया, जवाब देना वाजिब हो गया। एक मिल के सलावत भेजते मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहु अकबर, यह है शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गौर हमारे यानी बादस खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर, खुदा के बाद सारी बुजुर्गी सरकार ख़त्मी मर्तबत के लिए। जी आपकी तवज्जुहात हैं तो मैं एक और मेराज पर आपको लेकर चलूँ। जब नबी सबसे बड़े हैं बादस खुदा, तो खुदा के बाद जो सबसे बड़ा है अबू तालिब की गोदी का बला है। अब कोई कुछ भी कहता रहे, मुझे परवाह ही नहीं, कोई कहे कि क्या थे, ये थे कि वो ना थे, इतना मैं जानता हूं कि खुदा के बाद जो सबसे बड़ा है अबू तालिब की गोदी का बला है।
اگر حمایت ابو طالب علیہ السلام نہ ہوتی تو دعوت ذو العشیرہ ہی نہ ہو پاتی میرے بھائی۔ اللہ نے اپنے حبیب کو نہیں بلایا خانہ کعبہ میں، یعنی حبیب کی ولادت کہاں ہوئی ہے؟ ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں۔ خانہ خدا میں تو بت رکھے ہوئے تھے، ٹھیک، کہیں کوئی ناقب اندیش یہ نہ سمجھ لے، اس لیے کہ جو سب سے بڑا موحد آ رہا ہے وہ ایسی جگہ اللہ نے نہیں بلایا کہ جہاں بت رکھے ہوئے تھے۔ جناب امیر جب آئے تھے تو سارے بت ٹوٹ گئے وہاں پر، ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو اللہ نے ایک ایسے گھر کا انتخاب کیا مکہ میں کہ جہاں نہ کوئی بت تھے نہ بت پرست تھا، اور پہلی دعوت کے لیے بھی اللہ نے اپنے گھر کا اہتمام نہیں کیا، اس لیے کہ کچھ ناقب اندیش ایسے تھے جنہوں نے وہاں بت رکھے ہوئے تھے۔ جہاں بت ہو وہاں توحید کا جلسہ نہیں ہوا کرتا۔ پتہ چلا رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر بت نہیں تھے۔ اللہ اکبر، جی یہ شان ہے ابو طالب علیہ السلام۔ حضرت ابو طالب بلند ترین صلوات مل کے صلوات بھیج دیں، اللہم صلی وعجل فرجہم۔ اس سے کسی کو انکار ممکن نہیں ہے، لہذا جب پہلی دعوت بھی ہوئی ہے تو کھانے کا انتظام بھی ابو طالب علیہ السلام نے کیا۔ حمایت ابو طالب علیہ السلام نہ ہو تو رسول کا پیغام آگے ہی بڑھنا ممکن نہیں تھا۔ کھانے کا انتظام ابو طالب علیہ السلام نے کیا، پروردگار تو نے تو من و سلوہ بھی نازل کیے تھے پچھلی قوموں کے لیے، یہ تو پھر تیری توحید کا جلسہ ہے۔ کہا نہیں، میں شروع سے اس امت اسلامیہ کو ابو طالب کا نمک خوار بنا رہا ہوں، پہلی ہی دعوت میں ابو طالب کا کھانا کھاؤ، اور یہ اس کھانے کا صدقہ ہے کہ آج تک ابو طالب کے ماننے والوں کے ہاں کبھی نیاز کی کمی نہیں ہوئی ہے۔ جی اس لیے کہ یہ میرے اپنے نفس پر ظلم ہو جاتا، زیادتی ہو جاتی اگر میں شان مصطفیٰ کے ساتھ شان ابو طالب نہ پڑھتا، یہ زیادتی ہو جاتی۔ اور جب ابو طالب علیہ السلام کا اجتماع ہو گیا، بس مجھے دعوت ذو العشیرہ نہیں پڑھنی، میں تو بس منزل مصائب پہ جاؤں گا۔ جب یہ اہتمام ہو گیا، 3 دن تک کھانے کا اہتمام تھا۔ پہلے دن آیا، کھانا کھا لیا، حضور اٹھے بات کرنے کے لیے، ابو لہب کھڑا ہو گیا، حضور کو بات نہیں کرنے دی، شور مچایا، باہر لے کر چلا گیا۔ حضور نے کہا کہ کل کھانا ہے پھر آ جانا۔ اسی لیے بہت سے لوگ ہیں مجلس کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں، نیاز کا بائیکاٹ نہیں ہو پاتا ہے۔ اگلے دن پھر کھانے کا اہتمام ہوا، اور پھر ابو لہب نے، حضور نے بات کرنا چاہیے، ابو لہب نے شور مچا دیا، اور تیسرے دن پھر یہی ہوا کہ ابو لہب اٹھ کر شور مچانے لگا اور حضور کو بات نہیں کرنے دے رہا تھا۔ لیکن تیسرے دن یہ ہوا کہ یہاں سے ابو لہب اٹھا اور یہاں سے ابو طالب علیہ السلام اٹھے۔ عالم اسلام کو تعارف کروا دوں کہ یہاں سے بت پرست اٹھا اور یہاں سے بت شکن اٹھا، یہاں سے کعبے کا چور اٹھا اور یہاں سے کعبے کا محافظ اٹھا، اور جملہ محفوظ کیجئے گا، یہاں سے کذاب اٹھا اور یہاں سے 14 صادقین کا باپ اٹھا۔ حیدر ہو کہ حسنین کے سجاد خدا ہو، باقر ہوں کہ جعفر ہوں کہ موسیٰ کے رضا ہوں، جواد تقی ہوں یا نقی مست دعا ہوں، سرکار حسن عسکری انجم بقبا ہوں یا مہدی آخر کے حجابوں میں چھپا ہوں، ہر جز اسی پیکر غالب سے ملے گا، ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا۔ اور ابو طالب علیہ السلام سے خدا قسم کھا کہ میں کہہ رہا ہوں، دشمنی اور بغض کی صرف ایک وجہ ہے کہ ابو طالب علی کا باپ ہے، صرف ایک وجہ ہے کہ چونکہ علی کا باپ ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو ویلکم کرتے ہیں، تحقیق کیجئے کون کیا تھا کون کیا نہیں تھا۔ جب علی کے باپ پہ تحقیق ہوگی تو ہر ایک کے باپ پہ تحقیق ہوگی۔ تو اور اس پورے شجرہ طیبہ پر احسان ہے ابو طالب علیہ السلام کا، اور یقین فرمائیے کہ ہاں میں اگر پڑھتا چلا جاؤں اس پر وقت بھی محدود ہے، اور ساتھ میں مجھے اس بات کو بھی بیان کرنا ہے، یہ خدا سبحان کا کیا کرم اور کیا مصلحت ہے اس کی کہ دیکھیے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذکر ابو طالب علیہ السلام ایسے جڑ گیا، اور بڑا لازمی تھا کہ اس کو جوڑا جائے اس طریقے سے، اس لیے کہ پوری کربلا ہی پال کر دی ہے ابو طالب علیہ السلام نے، پوری کربلا پال کر دی ابو طالب علیہ السلام نے۔ ٹھیک، آپ دیکھتے جائیے، حسین ابن علی ابن ابی طالب، زینب بنت علی ابن ابی طالب، عباس ابن علی ابن ابی طالب، علی اکبر ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، قاسم ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب، سکینہ بنت الحسین ابن علی ابن ابی طالب، علی اصغر ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، اون محمد ابن عبداللہ ابن جعفر طیار ابن ابی طالب۔ زمانہ کچھ بھی کہتا رہے، یہ خون ابو طالب کی گلکاری ہے کہ جس کے صدقے میں آج اسلام زندہ ہے۔ جب علی کو کسی نے بار بار کہنے کی کوشش کی اور ٹوکنے کی کوشش کی کہ یا علی ابو کا فنار، ابو کا فنار، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ، تمہارا باپ تو جہنم میں، تمہارا باپ تو شاید جہنم میں، تمہارا باپ تو جہنم میں۔ ایک مرتبہ امیر المومنین نے ایسا جواب دیا کہ اس کے بعد کچھ کہہ نہیں سکا، کہ تو مجھے یہ کہہ رہا ہے ابو کا فنار، میرا باپ جہنم میں، انا قسیم الجنت والنار،